منزل ملے نہ ملے بات کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ اگر تم لاکھ کوششوں کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے تو بہتر ہے تھوڑی سی کوشش اپنے لیے کر لو، شاید تمہارا کچھ بن جائے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اسے بولنے دو۔ عام طور پر مردوں کو وہی عورتیں اخلاق سے گری ہوئی نظر آتی ہے جو ان کے بجائے کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہے۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ مرد بھی عجیب ہے، اس سے شادی نہیں کرتا جس سے چھپ کر ملتا ہے، اور اس سے شادی کر لیتا ہے جس سے کوئی اور چھپ کر ملتا ہے۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہ دے۔ مرہم کی لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دینا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ بے وقوف مرد عورت کو کہتا ہے کہ چپ کرو، اور عقل مند مرد عورت کو کہتا ہے خاموشی تم پر بہت جچتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہیے، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ پورے شہر میں قالین بچھانا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مسروق کر لو۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ 10 میں سے 9 مشکلات سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہے۔ زندگی میں اگر کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی رکھ دے تو اطمینان رکھو اور یاد رکھو جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کی باتوں کو وہی اہمیت دو جو چائے کے اوپر آئی بالائی کو دیتے ہو۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے پوری ذمہ داری سے جلائیں۔ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھ لیتا ہے، بس اپنے اندر اور اوپر نہیں دیکھتا۔ اکیلی عورت ذمہ داری ہوتی ہے، موقع نہیں۔
زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔